مولاي صل وسلم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے زیبا ہیں اور وہ تمام جہانوں کا پالنے والا اور پروردگار عظیم ہے۔ تو بھائیو، آج الحمدللہ سے ہمیشہ کی طرح آج پھر ہم آپ کے لیے جو لے کر آئے ہیں وہ بھی بھائیو اپنے آپ میں ایک بڑا راز ہے، جو ایک اہم راز قرآن مجید فرقان حمید میں سے ہم آپ کی خدمت میں بھائیو آج پھر ایک دفعہ لے کر آئے ہیں۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کی خصوصی نسبت کے ساتھ الحمدللہ سے تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اس پہ فخر ہے وہ ذات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی باب العلم، اور اسی سے الحمدللہ سے ہم فیض یافتہ ہیں۔ انہی کی تعلیم اور تربیت کے جو ذریعے سے ہم آپ کو بھی ایجوکیٹ الحمدللہ سے کرتے ہیں اور آگے بھی بھائیوں کرتے رہیں گے۔ اس کے لیے آپ کو یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، تو اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو الحمدللہ سے بھائیوں ہم بھی آپ کو اچھے سے ایجوکیٹ آپ کے نالج میں اضافہ کر پائیں گے۔ تو آج بھائیوں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اہم نقطے پر بات کریں گے، وہ ہے بھائیوں اصحاب کہف، اور اصحاب کہف کا جو اصحاب کہف کا کتا تھا اس کے بارے میں آج ہم کو بتائیں گے کہ اس کے پیچھے کیا راز کیا تھا، کیونکہ اصحاب کہف کی سمجھ تو آتی ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، تو اللہ نے ان کو اپنی رحمت کے لیے جو خاص کر لیا، چن لیا۔ تو یہ جو اصحاب کہف کا کتا ہے اس کا کیا ماجرا ہے، کیا اس کا ریزن ہے، اس کا قرآن مجید میں بھی ذکر آیا ہے۔ سورہ کہف کے اندر جو ہے اصحاب کہف کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے، اور وہ سورت بھی اسی اصحاب کہف کے نام پر ہی جو ہے وہ رکھی گئی ہے الحمدللہ سے۔ تو اس میں بھائیوں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ریزن جو ہے اصحاب کہف کے کتے کا، کہ وہ ان کے ساتھ کیوں تھا، اصحاب کہف کا جو کتا ان کے ساتھ تھا اس کے پیچھے جو ایک خفیہ راز ہے وہ کیا تھا، کیونکہ انسان تو وہ تھے، قرآن میں ذکر آیا ہے 3 بھی کہا گیا ہے کہ وہ 3 اصحاب کہف جو ہیں وہ 3 تھے، ایک دفعہ آیا کہ وہ 5، پھر آیا کہ 7 سے آگے رب العالمین نے نہیں بات کی۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی تم چھوڑ دو، وہ جتنے بھی تھے اللہ ہی ان کی تعداد جو ہے وہ خوب جانتا ہے، لیکن ان کی تعداد جتنی بھی ہو بھائیو، بہرحال اصحاب کہف کا جو کتا ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ رہا۔ قرآن میں بھائیو اس میں واضح الفاظ کے ساتھ جو بات آئی ہے، ہم شارٹ ٹرم میں آپ کو سمجھائیں گے، کوئی لمبی گفتگو آج ہم نہیں کریں گے۔ اصحاب کہف کا جو کتا ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر جب آیا تو صاف لفظوں میں اللہ نے فرمایا کہ اصحاب کہف غار کے اندر تھے، اور ان کا کتا جو تھا وہ ان غار کا ایک جو دروازہ تھا، دروازے کے اوپر، جو دروازے کے بالکل کے سامنے وہ اپنے پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ یہ بالکل قرآن کا ترجمہ ہے، آپ بے شک پڑھ کے دیکھ لیں سورہ کہف، تو ایسے ہی الفاظ نقل ہوئے ہیں کہ گیٹ پر جو ہے کتا پاؤں پھیلائے، جیسے بندہ کہتا ہے نا بڑے روب اور ایک دبدبے سے کتا جو باہر وہ بیٹھ گیا، اس کو پتہ تھا کہ میری کیا ڈیوٹی ہے اور میں نے یہاں پر کیا کام کرنا ہے۔ جی ہاں بھائیو، ہم اپنے جو ہے اس کی طرف آ رہے ہیں کہ رب العالمین کی حکمتیں دیکھیں۔ میں اکثر آپ کو جو باتیں بتاتا ہوں بھائیو، وہ اور کچھ نہیں، وہ رب العالمین کی ساری حکمتیں ہی ہوتی ہیں، جن کو ہم راز کہہ کے آپ کے سامنے اشکار کرتے ہیں، تو وہ رب العالمین کی حکمتیں ہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ دنیا میں جو بھی نظام چل رہا ہے وہ بقدر حکمت کے ہی ہے۔ رب العالمین جو ہے کوئی بھی کام لگا لیں وہ حکمت کے تحت ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے، بجوز اس کے کہ ہمیں دیکھنے میں وہ فضول لگے، ہمیں لگے کہ اس چیز کا تو کوئی مقصد ہی، جیسے کہ آپ ایک مکھی لگا لیں، ٹھیک ہے، ایک مچھر کی مثال آپ لے لیں کہ ہم کہیں کہ یہ دنیا میں کس لیے پیدا ہوا، اس کی تو کوئی وجہ ہی نہیں بنتی ہماری زندگی میں۔ تو بھائیو اس حقیر سے حقیر چیز کے پیچھے بھی رب العالمین کی ایک حکمت جو ہے وہ چھپی ہوتی ہے۔
بعض حکمت کو انسان پا لیتا ہے، سائنس بھی دیکھ لیں کتنی ترقی کی اور اس نے رب العالمین کی جو حکمتیں ہیں ان کو ڈھونڈ لیا، تو ایسے ہی انسان بھی کوشش جب کرتا ہے، علم سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو کوئی نہ کوئی حکمت وہ رب العالمین کی ڈھونڈ لیتا ہے اپنے علم سے، اپنے عقل سے، اور وہ بھی جو اللہ چاہے، اللہ کی مرضی کے خلاف بھائیو بالکل بھی نہیں ہے۔ تو بھائیو اس میں جو رب العالمین کی ایک حکمت تھی کتے کے پیچھے، تو الحمدللہ یہ بھی ہمارے سے پہلے بہت کم لوگ ہی ہیں جنہوں نے ذکر کیا ہو یا کوئی جانتے ہوں۔ الحمدللہ ہم تو جو ہے کافی کچھ جانتے ہیں، اور آپ کے ساتھ بھی ہم مستقبل میں بھی شیئر کرنے والے ہیں چیزیں، تو اس کے لیے آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ رہنا ہے، تاکہ آپ جو بھی ہمارے پاس علم ہے اس سے آپ مستفید ہو سکیں۔ تو بھائیو اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ غار کے دہنے پر ہی بیٹھا رہا۔ اب دیکھیں رب العالمین میں اس میں کوئی دو راہیں نہیں ہے کہ بجوز ایفرٹ کے ہی دنیا ہے، اور رب العالمین کے پاس ذرائع کی کمی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ رب العالمین ایک کتے کے لیے ہی وہ سارا نظام تھا۔ اللہ جس سے چاہے اپنا کوئی کام لے، اللہ چاہے تو ایک مکھی سے اپنا کام لے، مچھر سے بڑے بڑے، وہ ایک فوج پوری الٹا دی تھی اللہ نے، وہ نمرود کے ناک میں وہ ایک چیونٹی گھس گئی تھی تو اس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے، اللہ جس سے چاہے بھائیو کوئی بھی اپنا کام وہ بھائیو لے سکتا ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بندہ ہی ہے جو ہمیشہ سے رب العالمین کا جو ہے محتاج رہا ہے۔ اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے ہر چیز سے۔ تو رب العالمین نے اس کتے سے جو ہے جو کام لیا مین، وہ یہی تھا بھائیو، اصحاب کہف کی جو حفاظت کا ذمہ تھا بھائیو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کے جو ہے وہ سپرد کیا تھا۔ اسی لیے اس کتے کی شان ہے، اور بعض علماء، بعض مفسرین لکھنے والے لکھتے بھی ہیں کہ وہ جو اصحاب کہف کا کتا ہے وہ اپنی اس جو ڈیوٹی اللہ نے اس کی لگائی تو اس نے وہ ایمانداری سے پوری کی، اور اس کے بدلے میں وہ جنت میں جو ہے وہ جائے گا، جنت کا وہ حقدار ٹھہرا کہ اس نے جو اللہ نے اس کے ذمے کام لگایا، اس نے اس میں جو ہے بالکل 100% ایمانداری سے وہ کام کیا، اور وہ اللہ کے ہاں جو ہے قبولیت کا باعث بنا، اور وہ جنت کا حقدار بھائیو ٹھہرا۔ اب دیکھیں اس میں مین ہی اس کی وجہ جو یہ بنتی ہے، غار کا بھائیو دروازہ جو ہے وہ کھلا تھا، اور اس دروازے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا اپنے علم سے کہ کوئی بھی چیز اندر آ سکتی ہے۔ جہاں سی بات ہے جنگل تھا، جنگل میں بہت سارے موذی جانور لگا لیں، بھیڑیا، شیر، بہت قسم کے جانور ہیں جو پھرتے رہتے ہیں، کوئی بھی چیز لگا لے۔ تو اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ اس جو ہے کتے کو غار کے دروازے پہ بٹھا دیا، ایسے پھن پھیلا کر، اپنی اس کا جو عام کتے کا جو نارمل روٹین میں ہوتا ہے وہ اس طرح کا نہیں اس وقت تھا، اس کے اندر جو اللہ کی طرف سے ایک طاقت تھی وہ آ گئی تھی، اور وہ دیکھنے میں بہت ہیبت ناک لگ رہا تھا۔ تو کوئی بھی جانور جب اس کو دور سے دیکھتا تھا تو وہ پاس آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، ایون کوئی انسان بھی اگر دیکھ لیتا تو وہ اس کتے سے اتنا خوف زدہ ہو جاتا کہ اس غار کی طرف دیکھتا بھی نہ۔ تو دیکھیں گے رب العالمین کی کتنی حکمت ہے کہ وہ جس سے چاہے جو بھی کام ہے بھائیو وہ لے سکتا ہے۔ تو یہاں پر رب العالمین نے دیکھیں ایک کتے سے کتنا بڑا کام لیا کہ اپنے جو نیک بندے ہیں ان کی حفاظت جو ہے وہ اس کے ذریعے سے کروائی۔ اب آپ کہیں گے جی فرشتے بھی بہت تھے، فرشتے ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے، تو بھائیو دیکھیں یہ ایک اللہ نے بجز حکمت کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ بھی دیکھ لیں کبھی بھی فرشتے زمین میں اترتے ہیں لیکن اس طرح سے واضح شکل میں کبھی بھی نہیں اترے غیبانہ طور پر۔ تو کتا جو تھا وہ واضح طور پر وہاں پہ بیٹھا تھا، واضح طور پر لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ یہاں پہ کتا بیٹھا ہے۔ تو بہت سے موذی جانور جو ہیں وہ اس کو دور سے ہی دیکھ کر بھاگ جاتے، اور اصحاب کہف کے جو ہیں غار میں نہ گھستے، اگر گھستے تو وہ ان کی نیند میں جو ہے وہ خلل ڈالتے۔ ظاہر سی بات ہے جو کہ اللہ نہیں چاہتا تھا، اللہ ان کو سلانا چاہتا تھا ہزاروں سال۔ اللہ کی مرضی تو یہ تھی کہ یہ سوئے رہیں، اور اللہ کو پتہ تھا کہ جب میں نے ان کو اٹھانا ہے تو وہ کتا بھی وہاں پہ غار کے داہنے دروازے پہ، تو وہ بھی بھائیوں اپنی طرف سے سو رہا تھا، لیکن اس کی پوزیشن ایسی تھی کہ دیکھنے والا ایک دفعہ اس سے خوف کھاتا، ڈرتا۔ اور اتنی بڑی حکمت دیکھیں رب العالمین کی، سبحان اللہ۔ قرآن مجید بھائیوں حکمتوں سے ہی بھرا پڑا ہے
تو میں اسی لیے اپنے ہر جو ہے ٹاپک میں آپ کو یہی ایجوکیٹ کرتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا آپ بھی بھائیو ترجمہ پڑھیں. ترجمہ بھائیو آپ پڑھیں گے تو آپ بھی جو ہے ان چیزوں کو جان پائیں گے, سمجھ پائیں گے, اور اپنی زندگی میں جو ہے وہ بہت ساری جو آسانیاں ہیں وہ بھائیو آپ کر پائیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی بھائیو.